السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، صدق الله العظيم۔ میرے عزیزو، جمعہ کی نماز خاص اہمیت رکھتی ہے دین اسلام میں۔ جمعہ سب سے زیادہ جمع ہونے کا وقت اور نماز، جیسے عربی زبان میں ہومازہ لومازہ ضحیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی جمعہ لفظ ہے، خوب جمع کرنے والا عمل۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسعد بن زرارہ یا دوسری روایت کے مطابق مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے جمعہ قائم کروایا، بڑے اہتمام کا حکم دیا گیا۔ ہفتے کے اعتبار سے عید ہے جمعہ کا دن، مبارکبادی دینا ثابت نہیں، لیکن عید ہے۔ پیدل چل کر جانے پر ہر قدم پہ 1 سال کے روزے اور نفل عبادت کا ثواب۔ نفاق کی علامت ہے جمعہ کی نماز کا اہتمام نہ کرنا۔ مسلسل 3 جمعہ نہ پڑھنے پر دل پر مہر لگ جاتی ہے، بند ہو جاتا ہے۔ خاص اہتمام کا حکم دیا گیا۔ عام دنوں کے مقابلے میں جلدی اٹھیں، تہجد میں بھی عام دنوں کے مقابلے میں سورہ سجدہ، سورہ دہر پڑھیں۔ فجر کی نماز میں اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی گئی، تب بھی یہ کہا گیا کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک ایسی ساعت اجابت ہے، دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے، جس میں ایمان والے کو چاہیے کہ وہ دعا کا اہتمام کرے۔ جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا جمعہ کے دن، قیامت بپا ہوگی جمعہ کے دن۔ صفائی کا حکم دیا گیا، غسل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی بالوں کے جڑوں سے گناہ کو دھوئیں گے۔ ناخن کی صفائی، جسم کی صفائی کا حکم دیا گیا جمعہ کی وجہ سے۔ تو میرے عزیزو، اتنے اہم عمل کی طرف توجہ جیسے مسلمان معاشرے میں ہونا چاہیے، بہت کمی آتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ روایتیں کمزور ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالی جہنم کے عذاب میں خفت پیدا کر دیتے ہیں، کمی لاتے ہیں۔
قبرستان آدمی جائے ضروری سمجھے بغیر اپنی آخرت یاد کرنے کے لیے جمعہ کے دن کوئی بات نہیں، مستحب ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن نکاح کرنا اور عصر کے بعد کرنا یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ مختلف روایتیں اعلان کا بھی ذریعہ ہے، اعلن النکاح، چونکہ نکاح ہے یہ زنا نہیں ہے، اعلان ہونا چاہیے، تشہیر ہونا چاہیے، حلال رشتے کا علم ہونا چاہیے۔ صرف جمعہ کے دن کرتا پاجامہ پہن لینا اور گھر میں دالچا چاول بگارا بنا لینا، صرف یہ عمل نہ رہ جائے جمعہ کی علامت۔ با توفیق بندے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، با توفیق بندے درود شریف کی کثرت کا اہتمام کرتے ہیں۔ کسی کو ہلکا سمجھے بغیر احساس ذمہ داری کی وجہ سے یہ بات عرض کی جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 50 سال سے حدیث پڑھا رہا ہوں، کسی حدیث میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر ٹوپی کے ننگے سر رہنا نہیں ہے۔ اگر میں ٹوپی کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ رہا ہوں تو کافر ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر سستی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں تو میں مکروہ عمل کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، ایک اسکول کے بچے کے جوتے، ساکس، ڈریس، یونیفارم کا اتنا اہتمام کرواتے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی تو شرم کیا کرو۔ ہفتے بھر بیٹا میلے کالر کا یونیفارم نہ ہو، بدبو والے ساکس نہ ہو، پھٹے ہوئے جوتے نہ ہو۔ اللہ کے دربار میں کیسے آ جاتے ہو؟ ٹوپی کے بغیر، داڑھی بھی مونڈا جمعہ کے دن۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 2 خطبوں کی کافی اہمیت ہے۔ ظہر کی نماز میں 4 رکعت ہیں، لیکن جمعہ کے دن 2 رکعت، وہ 2 رکعت کی جگہ پر 2 خطبے۔ خطبہ شرط ہے، آخری قعدے میں پہنچ جائیں گے تب بھی جمعہ ہو جائے گا، لیکن کمال درجے کا نہیں، قبولیت کا نہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو اپنا کاروبار۔ بہتر یہی ہے کہ پہلی اذان پر جس مسجد میں جمعہ پڑھنا ہے کاروبار بند کر دے اور اللہ کی آواز کی طرف متوجہ ہو۔ یہ تو ہر نماز کے لیے تھا، کم سے کم جمعہ کے دن تو یہ رونق نظر آ جاتی۔ خطبہ دھیان سے سننا، کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اللہ کی تعریف، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اور اہم پیغام اللہ کا ذکر عربی زبان میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح، سب سے پہلے آئے مسجد کی طرف جمعہ کے دن اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد آئے تو پھر گائے کی قربانی کا، پھر بکری کی قربانی کا، پھر مرغ کی قربانی کا، پھر انڈے کی قربانی کا۔
جب امام صاحب خطبہ جمعہ شروع کر دیتے ہیں فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، پھر فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے امام صاحب کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت خطبہ جمعہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب خطبہ جمعہ پڑھا جائے، اور خطبہ جمعہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اتنے اہتمام سے پڑھتے تھے کہ ام ہشام بنت حارثہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن کی بہن فرماتی ہیں کہ خطبہ جمعہ میں سورہ قاف سنتے سنتے مجھے یاد ہو گیا۔ سخت منع کیا گیا کہ دوران خطبہ اگر کنکری سامنے ہو تو آدمی صاف کرتے بیٹھ جائے، منع کیا گیا۔ پرانی مسجدیں جہاں پر ریتیاں اور کنکریاں بچھی ہوئی ہوتی، من مس الحصا فقد لغا، یکسوئی میں کوئی فرق نہ ہے، حرام لکھا علماء نے خطبے کے درمیان بات کرنا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب فہو کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جو صاحب امام کے خطبے کے درمیان بات کریں وہ تو اس گدھے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر بوجھ رکھ دیا گیا۔ والذی یقول له انصت، اور جو دوسرے سے کہتا ہے چپ رہو، تو وہ تو ایسا ہے کہ لیس لہ جمعۃ، اس کا تو جمعہ ہوا ہی نہیں۔ بات کرنے والے کو ٹوکنے والا خطبے کے جمعہ کے درمیان اس کا جمعہ ہوا ہی نہیں، کمال درجے کا، قبولیت کا۔ اسکولوں میں، کالجوں میں دونوں پہلوؤں کی رعایت کی ضرورت ہے۔ آئی ٹی میں کام کرنے والے دوست اور احباب، کے جی سے پی جی تک جمعہ بھی اگر نہیں پڑے گی یہ نسل، اسلام کی کون سی رمق باقی رہے گی؟ ایڈمیشن کے وقت دیکھا کیوں نہیں جاتا؟ تربیت کیوں نہیں دی جاتی اپنے بچوں کو کہ وقت پر وہ پڑھنے جائیں، وقت پر آ جائیں؟ چھوٹا سا خطبہ 3 آدمی 4 آدمی سننے والے ہو تب بھی جمعہ ہو جائے گا۔ اذن عام میں کافی گنجائش رکھی ہے علماء کرام نے۔ خطبے میں سب سے پہلی بات پابندی سے کہی جاتی ہے، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی کتاب اللہ کی ہے، سب سے سچی بات اللہ کی ہے۔ دنیا کی باتیں کتنا کرتا ہے، اللہ سے کتنی بات کرتا ہے، اخبار کتنے پڑھتا ہے، ویڈیوز کتنے دیکھتا ہے، قرآن کتنا پڑھتا ہے۔ وَأَحْسَنَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، لائف اسٹائل تو، طرز زندگی تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں کسی نئی چیز کا بڑھانا گوارا نہیں، بدعت ہے، گمراہی ہے۔ بہت اہتمام سے دوسرے خطبے میں خلفاء راشدین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت ہو، صحابہ کرام سے جذباتی وابستگی میں اضافہ ہو، اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے،
سید الشہداء شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی جاتی ہے، حضرت عباس اور ان کے بچوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور اس حدیث کو دہرایا جاتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو نشان ملامت نہ بنانا، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا، ان پر سے اعتماد کا اڑ جانا دین کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوری اپنی سلطنت میں اعلان کر دیا، یہ آیت پڑھو خطبہ جمعہ میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، جامع وعظ ہے، شریعت کا نچوڑ ہے، مزاج شریعت کی ترجمان آیت ہے۔ اگر اس ایک آیت کو کھول دیا جائے تو ہماری زندگی کا دستور بن جائے۔ یہ آیت ہے جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ میرے بھائی، کوئی بھجن نہیں ہے خطبہ جمعہ، کوئی نہ سمجھ میں آنے والے مبہم روایت کی تکمیل کرنے والے کوئی جنتر منتر نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ ایسی تازگی، ایسی روحانیت، ایسی نورانیت ایمان والوں کو جمعہ کے دن مل جائے کہ جس سے ہفتے بھر چارجنگ رہے، توانائی رہے۔ یہ مقصود ہے جمعہ کے ذریعے سے۔ اپنی نسلوں کو بڑے بڑے کام دین کے نہیں سکھلائے، کم سے کم جمعہ کا شعار تو بتاؤ۔ کبھی تو یہ بیٹی اپنی ماں کو دیکھے جمعہ کے دن درود شریف عشق میں ڈوب کر پڑھتے ہیں، کبھی تو دیکھیں یہ پوتے نواسے اس دادا کو، اس نانی کو جمعہ کے دن خاص اللہ سے لو لگاتے ہوئے عام دنوں کی طرح گزار دیا، چند چٹوروں کے اضافے کے سوا۔ یہ مسلمانی نہیں ہے۔ جمعہ کا اہتمام، جمعہ کے اعمال، جمعہ کی سنتیں، جمعہ کی پہلے سے تیاری، اور جس دلچسپی کے ساتھ اردو بیان ہمارے ملکوں میں عربی کا خطبہ پورے کان لگانے کے ساتھ مضامین کے استحضار کے ساتھ سننا ہو تو واقعتاً جمعہ کا دن پورے ہفتے کے لیے انقلابی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔